بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آن لائن قرآن لیسن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم رموز و قافیے قرآن مجید کے بارے میں سیکھیں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز و قافیے قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں، اور وہ یہ ہے: سب سے پہلے ہے سرکل نما گول دائرہ۔ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں، یہ حقیقت میں گول تے ہے۔ جو بصورت تے لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے۔ یہ حقیقت میں گول تا ہے جو بصورت تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب تا تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا حلقہ ڈال دیا جاتا ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہ علامت میم۔ نیکسٹ ہمارے پاس علامت ہے میم۔ یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اس کو اردو کی یوں سمجھی جانیے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلا کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو، جس سے اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے، تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا، جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کا امر کا احتمال ہے، اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس تیسری جو علامت ہے وہ طوا کی ہے۔ وقف متعلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور کہنے والا بھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جیم۔ جیم جو ہے وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس زا۔ علامت وقف مجوز کی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس صاد۔ علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زے کی نسبت ترجیح رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس صلے۔ الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ نیکسٹ ہے قاف۔ قیل علیہ وقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس صل۔ قد یوصل کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس قف۔ یہ لفظ قف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ سین یا سقطہ۔ سقطے کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس وقفت۔ لمبے سقطے کی علامت ہے، یہاں سقطے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑ سقطے، اور وقفے میں یہ فرق ہے کہ سقطے میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے، وقفے میں زیادہ۔ لام الف لا کے معنی نہیں کہ ہے، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔
عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہ ٹھہرا جائے۔ اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کاف، کذالک کی علامت ہے، یعنی جو رمز سے پہلے وہیں سمجھا جائے، وہیں یہاں سمجھی جائے۔ کذالک کی علامت ہے، یعنی جو رمز سے پہلے ہے وہیں یہاں سمجھی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے قرآن پاک کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔